ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے عورت کے مقام و مرتبے کو واضح فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ماحول کا اثر انسان بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہماری عملی زندگی اس کی گواہی دے رہی ہے۔ ماحول پاکیزہ، اس پاکیزگی کا اثر میرے اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں میں نظر آتا ہے۔ ماحول پراگندہ، معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اس پراگندگی کی زد میں آتا ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھا وہ مشاہدہ ہے جسے ہر ذی شعور عقل رکھنے والا تسلیم کرتا ہے۔ اسی لیے ماہرین تربیت نے کہا کہ ماحول انسان کے حق میں بہت بڑا مربی ہوتا ہے۔ حقیقت میں ماحول استاذ ہے جو سکھاتا ہے۔ اگر اس میں خیر ہو تو اس ماحول سے جڑے احباب اصحاب خیر کہلاتے ہیں۔ اگر ماحول میں پراگندگی ہو، ماحول اگر گندا اور برا ہو، اس برا ماحول کا اثر اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے عادات و اطوار، اخلاق و عادات میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے دوستو، میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ماحول کو پاک بنائے رکھنے کی کوشش کریں، اور ہر مسلمان کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پر صرف نہیں ہے، یہ ذمہ داری مساجد و مدارس کے ذمہ داروں پہ نہیں ہے۔ جہاں علماء ذمہ دار ہیں، مدارس و مساجد کے ذمہ دار اس معاملے میں مسئول ہیں، وہیں پر معاشرے کا ہر فرد مسئول ہے۔ اس سے قیامت کے دن اس حوالے سے پوچھا جائے گا، کیونکہ معاشرہ ایک بہت بڑی امانت ہے دوستو۔ جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے کی، جب ہم بات کرتے ہیں ماحول کی، تو ایک طبقے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ طبقہ ایسا ہے جو ماحول کو بدلنے میں اپنا ایک غیر معمولی ہنر رکھتا ہے۔ یہ طبقہ ایسا ہے، اس طبقے کے اندر اگر دینی مزاج پیدا ہو جائے، واللہ العظیم پورے ماحول کو بدلنے میں اس طبقے کے اندر وہ طاقت ہے جو طاقت اور طبقے کو حاصل نہیں۔ میری مراد عورتوں کا طبقہ ہے۔ ماحول کو بدلنے میں عورتیں غیر معمولی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ماحول کے اندر بدلاؤ لانے میں جہاں مرد حضرات اپنا رول پہ ادا کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ عورتوں کا اس میں عمل دخل ہوا کرتا ہے۔ جانتے ہیں دوستو، جب ہم ماحول کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے دو زندگی نظر آتی ہے، ایک خارجی زندگی، ایک اور داخلی زندگی۔ ایک ہے خارجی زندگی جو باہر کی دنیا ہم کہتے ہیں، اور دوسرا ہے خارجی زندگی جسے ہم اندر کی زندگی ہم کہتے ہیں۔ جانتے ہیں خارجی زندگی اگر خارجی زندگی محفوظ رہے، خارجی زندگی فتنوں سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے اپنی داخلی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ خارجی زندگی سے ہماری مراد بازار میں رہتے ہیں، مساجد میں رہتے ہیں، اور اپنے مختلف کاروبار اور تجارت کے
فرائض کو انجام دینے میں مصروف رہتے ہیں. یہ سب باہر کی دنیا ہے. یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ مساجد، یہ اسکولز، یہ کالجز اور یہ مساجد، یہ سب باہر کی دنیا ہے. اگر ہم اندر کی دنیا کی بات کریں تو یقیناً گھر کی زندگی اندر کی زندگی کہلاتی ہے. گھریلو زندگی داخلی زندگی کہلاتی ہے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ باہر کی زندگی فتنوں سے محفوظ رہے تو داخلی زندگی کو سب سے پہلے محفوظ بنانا ہے. اب سوال یہ ہے، کیا میرے اور آپ کی داخلی زندگی محفوظ ہے؟ کیا میرے اور آپ کی داخلی زندگی نیک اور صحیح راستے پہ چل رہی ہے؟ واللہ ہر مسلمان کو اس کا جائزہ لینا چاہیے دوستو. اور داخلی زندگی کو بنانے اور بگاڑنے میں، داخلی زندگی کو سنوارنے اور بگاڑنے میں عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ عورتوں کا فریضہ کیا ہے، عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنے گھر کی اصلاح پہ توجہ دیں، اپنے گھر کی اصلاح پہ توجہ دیں. دینی اور دنیاوی ناحیے سے اس کا گھر مثالی رہے، دینی اور دنیاوی ناحیے سے اس کا گھر لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بنے، اور اس کی پوری کوشش عورت کو کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ اکبر. اللہ نے کہا باہر کی جو زندگی ہے مرد حضرات اسے سنبھال لیتے ہیں، کاروبار مرد حضرات سنبھالتے ہیں، تجارت مرد حضرات سنبھالتے ہیں، مساجد کی ذمہ داریاں مرد حضرات سنبھالتے ہیں، اسکول اور کالجز کی ذمہ داریاں اکثر مرد حضرات سنبھالتے ہیں، بازار کی زندگی مرد حضرات کے کندھوں پہ ہے. لیکن جو داخلی زندگی ہے، جو گھر کی زندگی ہے، واللہ العظیم دوستو، گھر کی زندگی میں حقیقی زندگی لانے کے لیے عورت ہی اپنا کردار پیش کر سکتی ہے. ورنہ یاد رکھیں، عورت اگر مغفل ہے، عورت اگر بے دین ہے، عورت اگر لاپرواہ ہے، عورت اگر سستی اور کاہلی کا شکار ہے، وہ گھر قبرستان نما نظر آئے گا. اس گھر میں کوئی زندگی نظر نہیں آئے گی، اس گھر میں کوئی زندگی نظر نہیں آئے گی. جس گھر کی خواتین بے دین ہوں، جس گھر کی عورتیں بے پردہ ہوں، جس گھر کی خواتین کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، جس گھر کی خواتین نمازوں کی پابند نہ ہو، جس گھر کی خواتین علم سے آراستہ نہ ہو، حقیقت میں وہ گھر قبرستان نما ہے دوستو. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرو. اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو. اس گھر میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں. جس گھر کے افراد دیندار ہوں، جس گھر میں دین کو زندہ کیا جائے، اس گھر میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے عورت کی یہ ذمہ داری ہے، سب سے پہلے وہ نیک بننے کی کوشش کرے. اور معزز خواتین، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، پروردگار نے آپ کو ایک ایسے دین سے جوڑ کے رکھا ہے جو دین آپ کی قدر کرتا ہے، جو دین آپ کے مقام و مرتبے کو واضح کرتا ہے. اس دین نے آپ کی ولادت کو باعث برکت قرار دیا. اس دین نے آپ کو اس دنیا کی سب سے بہترین نعمت قرار دیا. اس دین نے آپ کے مقام کو ایسا اونچا کیا. قرآن مجید جو اس روئے زمین کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اس قرآن مجید میں سورۃ النساء کے نام سے، عورتوں کے نام سے اس نے سورت ہی نازل کر کے عورتوں کے مقام و مرتبے کو اونچا کیا. ایک ایسا دور تھا گھر میں اگر بچیوں کی ولادت ہوتی لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے. لوگ عورت کی ولادت کو، لڑکی کی ولادت کو منحوس سمجھتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. چہرے بدل جاتے، خیالات پراگندہ ہو جاتے، ماں باپ کے چہروں پر غموں کے آثار نظر آتے. ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے عورت کے سر کو اونچا کیا، عورت کے سر کو اونچا کیا. طبقہ خواتین کی عزت کو دین کا حصہ شمار کیا، طبقہ خواتین کی عزت اور احترام کو دین میں شامل کیا. اور اللہ کے نبی نے
حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا یہ عورتوں کی عزت، عورتوں کا احترام دیکھیے گا اللہ کے نبی نے کیسے واضح فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے دین کی بنیادی اور اہم تعلیمات امت کے حوالے فرمائی۔ اس میں سے ایک اہم تعلیم کیا ہے؟ اتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ۔ اے اللہ کے بندو، عورتوں کے سلسلے میں، بیویوں کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ یہ بیویاں کوئی کھلونے نہیں، یہ بیویاں کوئی باندی نہیں، یہ بیویاں کوئی لونڈی نہیں کہ جیسے چاہے تم ان کے ساتھ سلوک کرو۔ یہ عورتیں، یہ بیویاں اللہ کے حفظ و امان میں تم نے لیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ان پر ظلم کر کے اس امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام نے عورت کے مقام کو بہت اونچا کیا ہے۔ اب عورت کی ذمہ داری کیا؟ اپنے اس مقام کو باقی رکھنا، اپنے اس مقام کی لاج رکھنا۔ ہر عورت اپنے مقام کی لاج رکھے اور اپنے گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ وقرن فی بیوتکن، اے اللہ کی بندیو تم اپنے گھروں میں رہا کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، باہر کی زندگی میں نکل کر مرد حضرات کے لیے فتنوں کا باعث نہ بنو، باہر کی زندگی میں نکل کر مرد حضرات کے ایمان کے لیے خطرے کا باعث نہ بنو، باہر کی زندگی میں نکل کر اوروں کے لیے باعث فتنہ بنا بنو۔ جیسے زمانے جاہلیت میں عورتیں باہر نکل کر مرد حضرات کا سبحان اللہ کھلواڑ کیا کرتی تھی اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر کے، اللہ نے کہا زمانے جاہلیت کی طرح تم اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو۔ تو کرنا کیا ہے عورتوں کو؟ گھروں میں رہنا ہے، ہاں گھروں میں رہ کر بڑی عظیم ذمہ داریاں ادا کرنا ہے۔ کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرنا ہے؟ 20 پر 2واں پارہ پڑھیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد یہی آیت کریمہ ہم نے آپ کے حوالے کی۔ اللہ نے کہا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہر معاملے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ ان 3 تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے دوستو۔ تو لہٰذا عورت کو چاہیے وہ اپنے مقام کو پہچانے، اور احادیث پڑھیے گا سبحان اللہ۔ احادیث میں اللہ کے نبی نے عورتوں کے سلسلے میں 2 کردار واضح کیا ہے۔ پہلا کردار عورت کا کیا ہے؟ وہ اس دھرتی کی سب سے بہترین نعمت ہے، وہ اس دھرتی کا سب سے بہترین خزانہ ہے یہ عورت۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے اس دھرتی میں اگر کوئی سب سے زیادہ فتنوں کو پھیلا سکتے ہیں، مرد حضرات کے دین کو بگاڑ سکتے ہیں، تو عورت ہی کہا۔ عورت کو نعمت کہا، عورت کو فتنہ بھی کہا۔ وہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی عظیم اور مشہور حدیث ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ اکبر، یہ پوری دنیا ایک ساز و سامان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس دنیا کا سب سے بہترین خزانہ، اس دنیا کی سب سے بہترین پونجی اس کائنات کی، اس روئے زمین کی عورتیں ہیں جو اس کائنات کا سب سے بہترین خزانہ ہیں۔ المرأة الصالحہ، المرأة الصالحہ، عام عورت نہیں، نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے، شریعت کی پابند عورت ہے، جو اس کائنات کا سب سے بہترین خزانہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد، اے اللہ کے بندو، میں نے اپنے بعد مرد حضرات کے حق میں عورت سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ میں نے نہیں چھوڑا۔ عورتوں کے لیے سب سے زیادہ فتنے کا باعث بننے والے یہی عورتیں ہیں، اللہ کے نبی نے قرار دیا۔ تو عورتوں کو چاہیے وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، وہ مرد حضرات کے حق میں نعمت ہیں یا زحمت ہیں، گھر والوں کے حق میں آپ نعمت ہیں یا زحمت ہیں۔ آپ کو جائزہ لینا چاہیے۔ اگر آپ رحمت ہیں تو آپ دیندار ہیں اس لیے رحمت ہیں، آپ دیندار ہیں اس لیے آپ رحمت ہیں۔ اگر آپ گھر والوں کے حق میں زحمت ہیں کیونکہ آپ بے دین ہیں،
वल्लाही वो औरत जो बेदीन है वो कभी रहमत नहीं बन सकती। बेदीन खातून कभी रहमत नहीं बन सकती। बेदीन खातून कभी घरेलू जिम्मेदारी सही तौर पे अदा नहीं कर सकती। बेदीन खातून नई नस्ल की तरबियत नहीं कर सकती। बेदीन खातून अपने घर के माहौल को बना नहीं सकती, संवार नहीं सकती। दीनदार खातून ही माहौल को बदलती है। दीनदार खातून ही बच्चों को संभालती है। दीनदार खातून ही अपना फरीजा अंजाम देती है। दीनदार खातून ही जज्बात को समझती है। दीनदार खातून ही रिश्तों को जोड़ती है। दीनदार खातून ही घरों में नमाज़ें कायम करती है। दीनदार खातून ही बच्चों की सही तरबियत को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहती है। तो दीनदार खातून की फहरिस्त में आना है अल्लाह की बंदियों। अल्लाह की बंदियों, दीनदार खवातीन की फहरिस्त में आने की कोशिश करो। दीनदार बनो, माहौल दीनदार बनेगा। दीनदार बनो, माहौल बदलेगा। दीनदार बनो, बच्चे नेक होंगे। दीनदार बनो, मर्द हजरात नमाज फज्र के पाबंद होंगे। दीनदार बनो, मर्द हजरात हलाल रोजी के पाबंद होंगे। दीनदार बनो, अल्लाह की कसम आपकी जात से एक ऐसी रोशनी घर में आएगी, बज़ाहिर आपका घर झोपड़ी सही, लेकिन वहां पर हर किस्म की नेमत अल्लाह आपको नवाजेंगे। तो इसीलिए औरतों को चाहिए 3 बातों पे तवज्जो दें। ये कहकर इंशाल्लाह हम अपनी गुफ्तगू खत्म कर देंगे। अगर औरत माहौल को बदलना चाहती हैं, दीनदार बनना चाहती हैं, अपनी जिम्मेदारी सही तौर पे अदा करना चाहती हैं, पहली बात इल्म हासिल करें। अल्लाह की बंदियों, इल्म ही से माहौल बदलता है। इल्म ही से आपकी सोच बदलती है। इल्म ही से आपके अखलाक संवरते हैं। इल्म ही से आप दीन का रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। और इल्म से हमारी मुराद जहां दुनियावी इल्म है उसके साथ साथ बल्कि उससे कहीं ज्यादा आप दीनी इल्म पर तवज्जो दें। यहाँ पर पूरी अमानतदारी से मर्द हजरात बैठे हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो रहा है, बहुत सारे अहबाब सुनेंगे। उनसे हम अपील करते हैं, अपनी खवातीन को इल्म से मालामाल करो, इल्म हासिल करने के मौके फराहम करो। अगर आपके घर की खवातीन मदरसा जा नहीं सकती, उम्र ऐसी वो मदरसे में तालीम हासिल नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह के बंदो उन मकामात में जरूर आप भेजा करो जहां आपकी खवातीन को इल्म से आरास्ता किया जाए। जैसा कि जुमा के खुतबे हैं, अल्लाह अकबर, सहाबियात जुमा के खुतबों में पाबंदी से हाजिर हुआ करती थी। वो दीनदार थी क्योंकि अल्लाह के नबी से वो कस्ब फैज उन्होंने पाया, अल्लाह के नबी से उन्होंने दीन इल्म हासिल किया। आज फिर नंबर की कितनी औरतें ऐसी हैं, अल्लाह रहम फरमाए, उन्हें ना फराइज का इल्म है, ना वाजिबात का इल्म है, ना पाकी सफाई का इल्म है, और ना ही वो अपने हुकूक से वाकिफ हैं। कोई राइट्स उन्हें मालूम नहीं, अल्लाह के राइट्स क्या हैं, बंदों के राइट्स क्या हैं। फिर भी हम ताना देते हैं हमारी औरतें बेदीन हैं। फिर भी हम ताना देते हैं कि औरतें घर को संभाल नहीं पा रही हैं। वो औरतें घर को कैसे संभाल सकती हैं जिन औरतों के पास इल्म ही ना हो। इसीलिए हम अपील करेंगे, आप इल्म हासिल करने का मौका फराहम करो। जुमा के खुतबे हैं, दीनी प्रोग्राम हैं, जहां ख़वातीन के लिए सुबहान अल्लाह पर्दे में रहकर माकूल दीनी इल्म हासिल करने का मौका उन्हें मिलता हो, वहां पर जरूर भेजा कीजिए। वो सही बुखारी की वो हदीस आपके ज़हन में होगी, ला तमनऊ इमा अल्लाह बुयूत अल्लाह, व फी रिवाया ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद से ना रोकना, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों से ना रोकना। आज सबसे बड़ा अलमिया यही, आज हमारी माएँ बच्चों की सही तरबियत क्यों नहीं कर रही हैं? आज हमारी माएँ क्यों घर के माहौल को नहीं सुधार रही हैं? क्योंकि वो दीन से ना वाकिफ हैं, वो दीन से ना बलद हैं। हमने अपनी औरतों पे बड़ा जुल्म किया है दोस्तों। हम तो बाहर की जिंदगी से आरास्ता होते हैं, दिल में ईमान जिंदा होता है, दिल में ईमान जिंदा होता है। मस्जिद में हाजिर होकर, प्रोग्राम में हाजिर होकर हमारी औरतें जो कभी मस्जिद आती नहीं,
نہیں, جو दीनी प्रोग्राम में कभी शरीक होती नहीं, तो हमने अपनी खवातीन पर वाकई बहुत बड़ा जुल्म किया है. आप उन्हें इल्म से माला माल करो, दिल से आपका एहतराम करेंगी, अपनी बच्चों की सही तरबियत करेंगी, मर्द हजरात की इज्जत करेंगी, अपने घर के हुकूक को अदा करेंगी अगर वो इल्म से माला माल हैं. इसी हवाले से आप देख लीजिएगा, अगर आपकी बच्चियां हैं, वल्लाही पेरनमबेट में ये कुल्लिया बनातुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ी नियामत है. 3 साल यहाँ पर आलिमा कोर्स है, यहाँ पर 3 साल आलिमा कोर्स है. हमारी वो बच्चियां जो 10th और +2 खत्म करके अगर यहाँ पर दाखिला लें, आप ताज्जुब करेंगे. मुद्दत से 22-23 साल से ये इदारा चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बस्ती वाले इससे बहुत कम फायदा उठाते हैं. बस्ती वाले इस इदारे से बहुत कम फायदा उठाते हैं. अल्लाहु अकबर. कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बहुत सारे स्टेट से तालिबात हमारी आती हैं. अल्लाह हिफाजत करे. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कस्बे फैज होके जाती हैं और आज मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले ये गवाही देते हैं, अल्लाह का करम है, यहाँ से हमारी बच्ची फारिगा हुई, आज पूरे माहौल को संभाल रही है, पूरे घराने को वो संभाल रही है. मुआशरे में हमारी उस बच्ची से अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की रोशनी और तौहीद की रोशनी फैल रही है. इसीलिए दोस्तों, अपनी बच्चियों को दीनदार अगर आप देखना चाहते हैं, फितनों से महफूज अगर देखना चाहते हैं, दीनी इल्म फराहम करो. वल्लाही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. बस्ती में शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. यहाँ पर हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं. हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी बच्चियों को यहाँ पर एडमिशन करा के उनके दीन को बचाना चाहिए, उनके अखलाक को संवारना चाहिए और उनकी आखिरत को बचाना चाहिए. ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है. और दूसरी बात यह है दोस्तों, घर में औरतें नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें. आज बड़ा अलमिया यह है, घर की खवातीन नमाजों की पाबंदी नहीं करती हैं. यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने से कहीं ज्यादा घर में नमाज पढ़ना अफजल है. घर में नमाज पढ़ना औरतों का अफजल है. बस जुमा के दिन जुमा के खुतबे के लिए आएं और अपने ईमान को संवारते हुए जाएं, अपने दिल को निखारते हुए जाएं, लेकिन बकिया औकात में अपने घरों में बाकायदा नमाजों की पाबंदी करें. दोस्तों, बड़ा मसला क्या है, मेरे और आपके घर में कोई टाइम टेबल नहीं है. दोस्तों, हमारी औरतों को नहीं मालूम असर कब पढ़ना है, जोहर कब पढ़ना है. एक टाइम टेबल बनाइएगा अपनी औरतों के लिए, और बाकायदा जैसे मस्जिद में नमाज के औकात होते हैं वैसे हमारे घरों में भी नमाज के औकात हो. जैसे ही हम नमाज के वक्त में दाखिल होते हैं, औरतें नमाज पढ़ने, अल्लाहु अकबर, जैसे ही नमाज के वक्त में हम दाखिल हो, हमारी औरतों की फिक्र शुरू हो जानी चाहिए. मुझे जोहर पढ़नी है, जोहर पढ़नी है, और जोहर पढ़ने के बाद उसे सुकून मिले, असर पढ़ने के बाद उसे तसल्ली मिले, मगरिब पढ़ने के बाद उसे करार मिले, इशा पढ़ने के बाद उसके दिल को तसल्ली मिले. ऐसा माहौल अपने घर में पैदा कीजिएगा. वल्लाही अगर हमारे घर की औरतें नमाजों की पाबंद होगी ना, उस घर में पलने वाले बच्चे भी अपनी माँ को देखकर संवरते हैं, अपनी माँ को देखकर बनते हैं, अपनी माँ को देखकर जहां वो बनते हैं वहीं बिगड़ते भी हैं. हमेशा माँ मोबाइल में मसरूफ है, हमेशा माँ शॉर्ट वीडियोस देखती है, हमेशा माँ यूट्यूब में मगन रहती है. अब उस घर में पलने वाले बच्चों से हम दीन की कहाँ उम्मीद कर सकते हैं? उस घर में पलने वाले बच्चों से हम खैर की कहाँ उम्मीद कर सकते हैं? अगर बच्चों ने नमाज के औकात में अपनी माँ को नमाज को लेकर फिक्रमंद देखा, तड़पती हुई अगर देखा, वो बच्चे भी जरूर नमाजी बनेंगे, वो बच्चे भी जरूर दीनदार बनेंगे. इसलिए हम औरतों से अपील करते हैं कि आप अपने घरों में नमाज को कायम करें. और मर्द हजरात से हमारी ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, आप बाकायदा नमाजों के औकात अपने घरों में लाने की कोशिश कीजिएगा और जायजा लीजिएगा आपके घर की औरतें नमाज पढ़ती है कि या नहीं. अगर पढ़ रही हैं, हिम्मत अफजाई कीजिएगा, कुछ तोहफे लाकर दीजिएगा, कहीं बाहर लेकर जाइएगा. अल्हम्दुलिल्लाह आज तुमने 5 नमाजें पढ़ी, चलिए कल हम आप बाहर लेके जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके खिलाइएगा. तो इस तरह करने से हमारी औरतें सुबहान अल्लाह दीन पर कायम रहेंगी. और आखिर बात यह है, औरतें अगर माहौल को बदलना चाहती हैं, तीसरा अहम मामला यह है, हर औरत को आखिरत में घर के मामले को लेकर अल्लाह हिसाब व किताब करेंगे, इस तसव्वुर से जीने की कोशिश करो. अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के पास हिसाब व किताब होगा. ये बच्चे अमानत हैं, ये शौहर अमानत हैं,
یہ گھر کے نوجوان امانت ہیں، گھر کا ایک ایک حصہ امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا، لاپرواہی نہ برتنا، بے دین زندگی نہ گزارنا، غفلت والی زندگی نہ گزارنا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے عورتوں، کل قیامت کے دن تم سے تمہارے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی لیے سنجیدہ ہو جاؤ، خود کو بدلو، ماحول ضرور بنے گا، خود دیندار رہو، ماحول میں ضرور دینداری آئے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے اور آپ کو اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کی عزت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، عورتوں کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، عورتوں کو دینی معاملات میں آگے بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو ہمت دے، اللہ ہماری عورتوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ہماری عورتوں کو بری نظر سے بچائے، اللہ ہماری عورتوں میں وہ حوصلہ پیدا فرمائے، وہ گھر کا خیال کرنے والی بن جائیں، وہ بچوں کی تربیت کرنے والی بن جائیں۔ اللہ ہماری عورتوں کو دیندار بنا دے، اللہ ہماری عورتوں کو ہر فتنے سے بچا لے، اللہ تعالی ہماری عورتوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھول دے۔ جو کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، مال کو لے کر پریشان ہیں، تعلیم کو لے کر پریشان ہیں، صحت کو لے کر پریشان ہیں، اللہ ہر پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، بچیوں کی حفاظت فرمائے، نوجوان طبقے کی حفاظت فرمائے، معاشرے کے بزرگ حضرات کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے، اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔